آج حالات دیکھو، بیوی کہتے 1200 کا سوٹ لاتی ہو نا، چپ چاپ آج رات ایک نمبر لگایا، کل کھل گئی لوٹری تو لا دوں گا۔ صبح قرآن نہیں پڑھے گا، تسبیح نہیں پڑھے گا بغیر، صبح پوچھ رہا کیا نمبر آیا وہی، آنکھیں مسلطوں کو باندھ رہا، کبھی فجر میں نہیں اٹھا، لیکن جس دن لگا دیتا ہے نا 10-50 روپے، صبح ہی اٹھ کے بھاگتا۔ یار میں بہنوں سے ایک بات کہوں، تم اپنی خواہش اپنے شوہروں کی کمائی کے حساب سے رکھو، اپنے شوہروں کی کمائی کے اعتبار سے نا آپ اپنے شوق کریں، آپ صبر کے ساتھ زندگی گزار لو، خاتون جنت کی طرف سے مبارکباد آئے، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن بھائی صاحب کچھ عورتوں نے بھی سر میں درد کر رکھا ہے، ساری مسئلے آتے ہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، آدمی بھی لٹ پھیر ہے بلا وجہ میں تھوڑی پھیر ہے، ہمیں پتہ ہے، بیجا کھا لے تو یہ لٹھیا پھیر ہے، یہ لٹھیا پھیرتے ہیں تو پھر بھئی وہ گالی بکتی پھر طلاق ہو جاتی ہے، لاسٹ ہے۔ اور ابھی یہاں لاسٹ نہیں ہے کہ گھر جاتی تو ادھر سے پھر پولیس والے آتے ہیں، پھر وہ پکڑ کے سسرال لے کے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو میں ایک بات کہوں گا میری بہنوں سے، تم صبر کر لو تو ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ضد نہ کیا کرو، ضد نہ کیا کرو، اور شوہر سے روٹنے کا تو مسئلہ ہی کبھی نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے، محبوب نے اپنی بیٹی سے رخصت کرتے کہا تھا، فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری، اور ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی سے سنواریں گے، حضور کی زندگی سے سنواریں گے۔ آج کی سائنس نہیں بتائے گی ہمیں کیسے جینا ہے، یہ مدینے والے نے بتایا کیسے جینا ہے۔ ہاں آج کے مٹی کوریدنے والوں سے نہیں پوچھیں گے معاشرہ کیسے بہتر ہوگا، یہ حضور نے بتایا معاشرہ کیسے بہتر ہونا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کہی تھی، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ تمہیں کیا نہیں دیا حضور نے یار، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک کا سلیقہ حضور نے سکھا دیا، پھر بھی بھاگا آکسفورڈ میں جا کے کہہ رہی آپ بچے کیسے ٹیلنٹڈ ہوں گے۔ میں نے کہا بچہ ماں کے شکم میں آپ بیوی سے کہ قرآن پڑھ، پھر دیکھ بچہ کتنا ذہین پیدا ہوتا ہے۔ پڑھانا قرآن، ادھر نہیں جاتا، کال سے گلوکوز کھلاؤ، اسے چیمپئن کلاؤ، اور بھائی اسے بیمار کر دیا۔ اور سمجھے میں جو بات کہنا چاہوں گا، میں کیا کہہ رہا تھا جی آپ سے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے، دونوں، اور تم بھی بات بات میں لٹھیاں نہ نکالا کرو۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد پیدا کیے گئے لٹھیاں لے کے، تم بھی برداشت کر لیا کرو، تو چار باتیں، مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ فرمایا گیا جو شخص عورت پہ لٹ پھیر کے پھر اس سے بات کرے وہ تھوک کے چاٹتا ہے، کچھ سمجھ لینا کیا کرے۔ میں بہت ساری باتیں اس لیے نہیں بتاؤں گا میں کہ پھر جھگڑا پھر شروع نہ کر دو، بس اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا سمجھ لیجئے گا، اتنا سمجھ لیجئے گا، اگر آپ کی عورت آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے وہ کپڑا چاہیے کہ جو مولانا عمران کی بیوی نے پہن رکھا ہے، جو باقی پردھان کے یا ٹھیکیدار کے زمیندار کی بیوی نے پہن رکھا ہے، تو میری بہن کبھی تو یہ ڈیمانڈ نہ کرنا، جب شوہر کے بس کی نہیں ہوگی تو پھر ادھر ادھر ہاتھ لپکاتا ہو۔ اور نوجوانوں آپ سے گزارش ہے کبھی تنگ دستی آ جائے تو ادھر ادھر ہاتھ نہ مارنا۔ لوگ اپنی جیب کا کارڈ نکال کے کہتے ہیں میری جیب میں عمران صاحب کا کارڈ ہے، ابھی فون کر دوں گا 2 منٹ میں نوکری لگ جائے گی۔ ایک کارڈ وہ ہے جو نیتا دیتا ہے، ایک کارڈ وہ ہے جو مدینے والے نے دیا ہے۔ جو کارڈ مدینے والے نے دیا وہ یاد ہے کون سا کارڈ تھا؟ فرمایا جب کام نہ بنے تو رب کی چوکھٹ پہ آ جانا۔ کہاں آنا ہے؟ رب کی چوکھٹ پہ آنا ہے، جب کام نہ بنے تو۔ لیکن ہمارا اعتقاد کتنا مضبوط ہے، دیکھو پیٹ میں درد ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر پہ دماغ جاتا ہے، کھانے پوچھنا ہو تو حساب لگاتا کس سے ملے گا بیاض پہ، سمجھ رہے میری بات؟ یہ ساری چیزیں ادھر آتی ہیں۔ یار تنگ دستی ہو تو پھر آپ کا ذہن مسجد کیوں نہیں جاتا ہے، مصلی پہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا رب کمزور ہے، سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے؟ تمہارا رب ایسا طاقتور ہے، وہ چاہے تو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ بھول گئے ہو تو یاد بت دلا دوں، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ بولے زور سے بولے، پتہ نہیں کس نے کب سے نام نہ لیا ہو اپنے رب کا، آج لے لیں۔ کس نے؟
دیکھیں کس کا ہوٹ نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھو اللہ ناراض ہے اس سے جس کو اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دی۔ کس نے محفوظ رکھا؟ نارے نمرود میں ابراہیم کو کس نے گلزار میں رکھا؟ زور سے چھری کے نیچے اسماعیل کو کس نے بچایا؟ کشتی نوح کو کنارے پہ کس نے لگایا؟ تو جو رب یہ سب کر سکتا ہے، کیا تیرے لیے روزی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تو پھر کیوں لگاتے ہو سٹا پیاز، کیوں کھیلتے ہو جوا؟ یا تو یہ کہو رب پہ اعتماد نہیں، اور یا پھر یہ کہو کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ دیتا ہے نا اللہ، رزاق ہے کہ نہیں؟ خبردار نوجوان، کبھی بھی تیرا قدم حرام کے لقمے کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، حرام کے لقمے کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ کتنا کریم ہے جانتے ہو؟ ایک بات بتا دوں، بس بات ختم کر لوں گا۔ عمران بھائی نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا ہے، اس لیے میں بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ جی قصیدہ شجرہ، وہ بات کی بات ہے، پہلے میری بات سن لو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اپنے رب سے مانگا، جس کی نہ سنی جاتی ہو گنبد خضرا والے کا نام لے کے مانگا کرو، ہاں بغداد والے کا نام لے کے مانگا کرو، مانگا کرو ان بزرگوں کا نام لے کر کے، لیکن مانگتے ہی نہیں۔ جوا کھیلنے پہنچ جاتا، کئی لوگوں نے بیویاں بیچ دی، مسئلہ ایسے ہی بیویاں بیچ دی، کچھ نہیں بتا، بیوی داؤ پہ لگا دی، یار شرم کر، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اللہ رزاق ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ سنیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا کرے نا، تو پھر اپنے رب کو آواز دیا کرو، وہ کبھی بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک شخص نے توبہ کی حرام کھانے سے، توبہ کرنے کے بعد نا اس نے کہا آج کے بعد بیاض نہیں لوں گا۔ غربت اتنی آ گئی نا کہ فاتح ہونے لگ گئے گھر میں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج ایک کام کرو، تھوڑی سی کام کاج کہیں دیکھو، اب تو 3 دن کا فاقہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بوڑھا ہوں، کہاں جاؤں گا، کون کام دے گا؟ اس نے کہا نکلو نا۔ اس نے کہا اچھا لا تھیلا دے، میں نکلتا ہوں۔ تھیلا دبایا بغل میں، کیا لاؤ گے؟ کہ مزدوری ہوگی تو بچوں کے لیے آٹا لانا ہے، کچھ کھانے کا سامان لانا ہے۔ جب تک نکل کے دروازے پہ آیا نا، بیوی نے آواز دی میرے سرتاج ٹھہرو تو صحیح۔ کہا کیا؟ کہنے لگے ایاک والحرام، خبردار، رزق حلال ملے تو لانا، حرام ہونا تو ایک لقمہ بھی مت لے کے آنا۔ کس نے کہی یہ بات؟ بیوی نے اپنے شوہر سے، خبردار حرام کا ایک لقمہ بھی مت لے کے آنا۔ نکل گئے منڈی میں، جا کے کھڑے ہو گئے۔ دنیا تو بڑی چلاک ہے نا، ہر کوئی نہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ہر کوئی فائدے کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بال سفید، بزرگ آدمی منڈی میں کھڑے، جہاں مزدوروں کی لائن، جو آتا طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا تھا، جو آتا عمر دراز کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ کہتے دوپہر ہو گیا، کسی نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا اللہ اکبر۔ کہتے نوبت آ گئی، جب مجھے لگا کوئی نہیں لے کے جائے گا، میں نے کہا یار ٹھہرو تو صحیح، کوئی مجھے بھی لے چلو۔ کہا کہ تم بوڑھے ہو کیا کرو گے؟ کہا یار 10 روپے کم دے دینا، اپنے گھر لے چلو مزدوری کے لیے۔ اللہ اکبر کا میں نے اتنا کہا نا، ایک نے کہا کہ یہ عمر کام کرنے کی نہیں ہے، آرام کرو جا کر کے۔ کہا یہ کہہ کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ دوپہر ہو گیا تھا، میں کدھر جاتا، ایک تھیلا لے کے آیا تھا بچوں کے سامان کے لیے۔ میں نے چڑھتے سورج کو دیکھا، جانتے ہو جب ناکام بندہ گھر کی طرف پلٹتا ہے تو قدم نہیں قیامت ہوتی ہے، ایک ایک زمین پر قدم اس کا ایسا لگتا ہے جسے پکڑ لیا ہو کسی نے۔ سوچا جاؤں تو کدھر جاؤں؟ کہتے جب مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا، سوچا گھر چلوں۔ پھر خیال آیا بچے پوچھیں گے ابا تھیلا لے کے گئے کہ کچھ لائے کہ نہیں، کیا جواب بچوں کو دیا جانا؟ یہ سوچ کے میری غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، شام تک وقت کہاں کاٹو؟ کہنے کہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا، سامنے مسجد کی چوکھٹ تھی، میں دوڑا مسجد کے اندر چلا گیا، میں نے وضو کیا، اس کے بعد میں نے ہاتھ میں جھاڑو لی اور رو کے اپنے رب سے کہا میرے پروردگار، یہ دنیا والے مجھے کام کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، میں تیرے گھر میں کام کرنے آ گیا ہوں، میرے پروردگار تو مجھے مزدوری عطا فرما دے، اتنا دے دے جس سے میرے بچوں کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے۔ روتے رہے، شام تک مسجد کی صفائی کرتے رہے۔ کہتے شام
شام کا وقت آیا، گھر جانے کی باری تھی، میں نے تھیلے کو اٹھایا، پھر دل نے کہا بچے پوچھیں گے تو کیا کہے گا، میں نے کہا اور تاخیر کرتا ہوں تاکہ بچے سو جائیں کب جاؤں گا۔ کہتے جب میں رات کے وقت پہنچا، اپنے دروازے پہ دستک دی تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے فوراً دروازہ کھولا، ایسا لگا جیسے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اندر گیا اس نے خالی تھیلا دیکھا، کوئی جملہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا نکمے ہو خالی کیوں آ گئے ہو، ہاتھ پکڑا بستر پہ لے کے آئی، مجھے لٹایا، پیر دبانے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے تھکے ہوئے ہو، میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا میرے سرتاج بتاؤ کام لگا کہ نہیں لگا، اس نے کہا کہ کام تو لگا ہے، کہا پھر کچھ لائے کیوں نہیں، اس نے کہا کیسے مانگ لیتا، بہت بڑی چوکھٹ پہ کام لگا ہے، مانگتے ہوئے حیا رہی تھی اس لیے مانگا نہیں تھا۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہے لگتا ہے وہ کل خود دے دے گا، چاہو تو صحیح۔ جیسے شوہر نکلا ہے اس نے پھر کہا خبردار خالی ہاتھ آ جانا، حرام کا مقامہ لے کے آنا، میں نے اتنے دن بچے پانی پلا کے سلائے ہیں، ایک دن اور سلا دوں گی پانی پلا کر کے۔ اللہ اکبر، پھر شوہر نکلا، پھر مسجد کے اندر، پھر کام کیا، شام ہوئی، پھر گھر آیا، بیوی نے یہ کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح آج تو 2 دن ہو گئے، آج بھی تمہارے مالک نے مزدوری رکھی تھی، کہتے شریک حیات کیسے مانگتا، مانگتے ہوئے حیا آ رہی ہے، کام اتنا کم ہے، بار بار اتنی بڑی ہے کہ مانگتے ہوئے غیرت آ رہی ہے۔ بیوی نے جب شوہر تیسرے دن جانے لگا، لوگ کہتی میرے سرتاج تمہیں تو غیرت آ رہی ہوگی، اپنے مالک سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ 3 دن کی مزدوری نہ دے، کم سے کم اتنا تو دے دے، ہم ایک وقت بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ اب بچوں کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا ہے، جیسی طرح بیوی نے کہا ہے آج اس طرح آپ کا عالم ہے، کلمت دل بدل رہا ہے، آج حالت بدل چکی ہے، کیا کیا خیال دل میں آ کے گزر جا رہے ہیں، کون کون سے تصور اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ گھر سے روتا ہوا چلا، جا کے مسجد میں سجدے میں جا کے گر جاتا ہے، کہتا میرے مالک میں نے 2 دن بیوی کو سنبھال لیا، اب نہیں سنبھال پاؤں گا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے 3 دن کی مزدوری نہیں مانگتا، ایک وقت کا کھانا دے دے۔ روتے روتے شام ہو جاتی ہے لیکن کوئی دانا نہیں آیا، کوئی مزدوری نہیں آئی۔ پھر دل نے کہا چل گھر، کہنے لگا آج خالی کیسے جاؤں گا، آج تو تیسرا دن ہے، اب تک تو بیوی کو سنبھال لیا، اب کیسے سنبھالوں گا۔ اس نے کیا کیا، تھیلے میں کہتا کہ بے خودی میں نے مٹی بھرنا شروع کر دی تاکہ خالی تھیلے سے بہتر ہے کچھ ہاتھ میں ہوگا تو بھرم رہے گا، یہ سوچ کر مٹی لے کے چلا، اپنے دروازے پہ آیا، رک کے دیکھ رہا تھا بچے سو گئے کہ جاگ رہے ہیں، کہتا میں نے جب دیکھا دور سے تو میرے گھر کے چولہے سے دھواں اٹھ رہا تھا، میرے گھر کے چولہے سے دھواں، کہتا میں نے آنکھیں مسلی، یہ میرا گھر تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے گھر میں آگ کا کیا کام ہے، جب پکانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ آگ کس لیے ہے۔ کا قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، گھر بھی میرا ہے، چولہا بھی میرا ہے، بیوی بھی میری ہے، کا توڑتے ہوئے دروازے پہ آیا، دستک دی، پہلے کی طرح بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے چلی، کہتا ایسی خوشبو آ رہی تھی کھانے سے کہ میری جامع مشامے معطل ہو گئی۔ جب میں اندر گیا میری بیوی مسکرا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے پکوان میرے گھر میں بن چکے ہیں اور بھی بن رہے تھے، میں نے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ کس نے بھیج دیا ہے۔ بیوی مسکرا کے کہتی ہے بڑا دیالو ہے تمہارا مالک، بڑا کریم ہے تمہارا مالک، بڑا کریم ہے، کہا کس کی بات کرتی ہو، کہا جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو یہ اسی نے بھیجا ہے۔ چیخ نکل گئی، سجدے میں گر گیا، سر اٹھا کے کہتا ہے بیوی بتا تو صحیح کون آیا تھا، کون دے کے گیا، کہ اس کا کوئی بندہ آیا تھا، اس نے ایک خبر دی ہے اور ساتھ میں مزدوری بھیجی ہے، کہا کیا کیا دیا ہے، اندر لا کے دکھایا، نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ یہ نعمتیں بھیجی ہے اور بھی کچھ کہا، ہاں کہ اس کے ساتھ پیغام بھی دیا ہے، کہا کون سا پیغام، کہا وہ کہہ کے گیا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا تو محنت میں کمی نہ کرنا، ہم تیری مزدوری میں کمی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ